السلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کرلس عثمان سیزن 2 کی ایپیسوڈ 4 کا ریویو۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریویو اور یہ ایپیسوڈ کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے، کیا سین ہوتا ہے۔ چلیں آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ کس کی شروعات میں ارطغرل بے دندار بے کو ایک خط دیتا ہے جسے آیا نیکولا تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اسی وقت عثمان، گوگتو اور احمد الب سپاہیوں کے ٹریننگ والے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں بوران اور استاد داؤد کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جھولتی ہوئی بوریوں پر تیر مارنے کا مقابلہ ہوتا ہے عثمان بے اور بوران کے درمیان، جہاں عثمان غصے میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بوری پر بہت ہی زیادہ تیر برسا دیتا ہے۔ پھر داؤد استاد اور عثمان تلوار بنانے کا کام کرتے ہیں، اور اسی وقت ارطغرل بے ساوچی بے کو روانہ کر رہا ہوتا ہے تو عثمان اور داؤد استاد بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل بے ساوچی بے کو کائی جھنڈا سونپ کر چند نصیحتیں کرتے ہیں اور ساوچی سب سے ملاقات کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ گہاتو کے پاس وہ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان اپنے دو سپاہی بوران اور گوگتو کے ساتھ ساوچی بے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کچھ سفر کرنے کے بعد تینوں الگ الگ راستے لے لیتے ہیں، لیکن ساوچی کو شک تھا کہ عثمان میرے پیچھے آئے گا، تو وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر جنگل میں دونوں کے درمیان سخت بات چیت ہوتی ہے، اور ادھر عثمان کے سپاہی تیر لیے چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر عثمان کے ساتھ کچھ برا ہو تو وہ مدد کریں گے۔ ساوچی کہتا ہے کہ عثمان بے کو گرفتار کر لو، تو دمرل سپاہی حیران ہو جاتا ہے اور وہ گرفتار کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، جبکہ دو اور سپاہی عثمان کی طرف بڑھتے ہیں اور تو عثمان انہیں زمین پر لٹا دیتا ہے، اور پھر ساوچی بے اور عثمان بے کے درمیان سخت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اچانک تیر ان کے چہروں کے درمیان سے گزر کر ایک درخت پر جا لگتا ہے، اور وہ تیر چلانے والا نہ تو بمسی تھا اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ وہ خود ارطغرل بے تھا۔ عثمان اپنے بابا کو دیکھ کر سہم جاتا ہے۔ پھر ارطغرل دوسرے گھوڑے سے اتر کر عثمان کو کچھ ایسے الفاظ کہتا ہے کہ عثمان غصے میں پاگل ہو کر اپنے سپاہیوں سمیت قبیلے آ جاتا ہے۔ خیموں میں پڑی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے، مگر بالا پھر روک لیتی ہے، اور پھر ساوچی اپنے مشن پر روانہ ہو جاتا ہے، اور ادھر دندار آیا نیکولا کے پاس معاہدہ کر رہا ہوتا ہے جس میں قصاص کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور ساوچی بے گہاتو کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ گہاتو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ ساوچی بے جواب دیتا ہے کہ ارطغرل کا بیٹا ساوچی۔ تو گہاتو اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اسے مار دو۔ پھر ساوچی کچھ ایسا کہتا ہے کہ گہاتو حکم دیتا ہے اسے نہ مارو، اور وہ دونوں خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تو گہاتو کہتا ہے کہ میرا بیٹا مونکی کہاں ہے؟ ساوچی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کہاں سے آیا تمہارا بیٹا؟ مگر گہاتو کہتا ہے کہ اگر ایک دن میں تم میرا بیٹا نہ لائے تو میں فلاں ڈھینگ کر دوں گا۔ پھر ساوچی اپنے سپاہیوں سمیت روانہ ہو جاتا ہے مونکی کو تلاش کرنے۔ پھر جیرکوتائی اپنے بندے پیچھے لگا دیتا ہے کہ ساوچی کو مار دو، مگر ساوچی کو شاید پتہ تھا کہ ایسی حرکت ہوگی، تو وہ گھات لگا کر بیٹھتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک کو پکڑ کر ساوچی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ساوچی اس کی تفتیش کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ مونکی کہاں ہے۔ اب بات کرتے ہیں بمسی بے کی۔ بمسی بے غار میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ تیاری وغیرہ کر کے نکلتے ہیں اور جنگل میں ایک طرف چل پڑتا ہے۔ ادھر سوغوت میں جوگتو کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے گوگتو کو کہ میرے باپا کو بچا لو، وہ اسے مار دیں گے۔ جوگتو جاتا ہے تو انہیں چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جو شخص مار رہا تھا اس نے جوگتو پر خنجر سے حملہ کیا، اور جوگتو نے اس کے ہی کاندھے میں وہی خنجر گھونپ دیا۔ پھر وہاں فلیاتوس اور دندار بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فلیاتوس کہتا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے تو آپ جوگتو کو سزا دیں، مگر گوگتو کہتا ہے کہ یہ بندہ اس بیچارے شخص کو مار رہا تھا، مگر وہ بیچارہ شخص بھی فلیاتوس کا بندہ تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جس کے بعد جوگتو کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور فلیاتوس اس بندے کو وہیں مار دیتا ہے جہاں وہ زیر علاج تھا، تاکہ جوگتو کو بھی سزائے موت ہو۔ پھر قبیلے میں بات پہنچ جاتی ہے۔ عثمان اور ارطغرل بے بھی اس پر باتیں کر رہے تھے کہ عثمان غصے میں آ کر باہر چلا جاتا ہے، اور میرے خیال میں پھر یہ ساوچی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر ساوچی مونکی کو ڈھونڈ تو لیتا ہے، مگر وہاں پھر مونکی اور ہازال کا بھائی ارسلان جال میں پھنسا کر ساوچی اور دمرل پر ایسے وار کرتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ دمرل تو کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اور ادھر عبد الرحمن غازی جوگتو کو رہا کر دیتا ہے کہ جاؤ، عثمان مشکل میں ہے۔ چونکہ عثمان ساوچی کے پیچھے جا رہا تھا تو فلیاتوس اس راستے پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور عثمان کی گھوڑی
کو تیر لگتے ہی تو عثمان اور گھوڑی دونوں بری طرح سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ ادھر آیا نکولہ بھی سوغوت میں ارطغرل بے کے ساتھ قصاص والا معاملہ حل کرنے آیا ہوتا ہے۔ تو ارطغرل بے کہتا ہے کہ جوگتو کو بھاگ گیا جیل سے، اور اسی طرح کافی گفت و شنید کے بعد آیا نکولہ چلا جاتا ہے، اور ادھر فلیاتوس اور اس کے سپاہی عثمان پر حملہ کرنے دوڑ پڑتے ہیں۔ عثمان بھی بھاگتا رہتا ہے اور کچھ کو مارتا ہے، اور مگر وہ بہت زیادہ تھے اور تیر چلا رہے تھے۔ عثمان قریب تھا کہ مارا جائے یا گرفتار کیا جائے، مگر بمسی بے آ کر تیر برسا دیتا ہے، اور عثمان اور بمسی کمر سے کمر ملا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر قصہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہمارا جو ریویو تھا یہ آج تک ختم ہو گیا، اور ملتے ہیں ایک اگلی ایپیسوڈ کے ایک ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔